تو ہم علی ہی کے دربار میں چلتے ہیں کہ یا علی ہمیں بتائیے کہ رسول کے کاندھے کی مضبوطی کیا ہے. علی شاید جواب یہ دیں رسول کا کاندھا تو بہت دور کی بات ہے, پہلے تو میرے زور بازو کو سمجھو, پہلے میرے کاندھے کے زور کو سمجھو, کیونکہ میں کسوٹی ہوں. جب کسوٹی کو سمجھ جاؤ گے تو جس کو تول رہے ہو اس کا وزن بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. اگر علی نہ ہوتے کوئی پیغمبر کی اس عظمت کو ہم تک نہیں پہنچا سکتا تھا. میں خیبر نہیں پڑھوں گا لیکن سب آپ کے اذہان میں ہے کہ جب علی نے یوم خیبر وہ ضرب چلائی تو فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ علی کی ضرب کو کند کر دو, ہلکا کر دو, اور خود ملائک کے سردار جبرائیل اور میکائیل دونوں نے مل کر علی کے بازوؤں کو روکنے کی کوشش کی, اور جب ساری طاقت صرف ہونے کے بعد بھی علی کی ضرب کو کمزور نہ کر سکے تو جبرائیل نے اپنے پروں کو اس لیے بچھا دیا کہ یہ بھی اسی دھات سے بنا ہے جس دھات سے میرے پر بنے ہیں, نور نور کو کاٹے گا نہیں, لہٰذا نور نور پہ آ کر رک جائے گا. ہمیں جبرائیل نے یہ تو بتا دیا کہ علی کے زور بازو کس حد تک تھا, جہاں جبرائیل اور میکائیل مل کے نہ روک سکیں اسے زور و قوت و بازو علی کہتے ہیں. اب اس مہینے کو دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ علی کے زور بازو کچھ الگ ہے, علی کے شانے کا وزن کچھ اور ہے, علی کے اندر جو طاقت ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن یہ علی آگے بڑھا, نہیں میں کسوٹی ہوں, مجھے کسوٹی سمجھ کے سمجھو. اب آؤ 7 ہجری میں دوبارہ خیبر کے ساتھ اس کے جنگ جیتنے کے بعد ہم فتح مکہ کریں گے اور رسول مجھے بلا کر کہیں گے یا علی ان بتوں کو توڑنا ہے. فتح خیبر کے بعد فتح مکہ ہے, یا علی مجھے ان بتوں کو توڑنا ہے. اور اس کے بعد جب رسول اکرم نے کہا کہ ایسا کرو کہ یا علی تم کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہارے شانوں پہ چڑھ کر یہ بت توڑ دوں گا. دیکھیے معصوم عمل بھی شاید اس لیے کرتا ہے کہ شاید تاریخ میں کوئی زیرک آ جائے اور ان صحنوں کو دیکھنے کے بعد کوئی کام کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے. یہ کام اسی لیے ہونا تھا کہ علی اپنی بھی شان بتانا چاہتے تھے, پیغمبر اپنی بھی عظمت بتانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد جب امیر المومنین کے شانے پر پیغمبر سوار ہوئے تو وہ علی کہ جس کے زور بازو کے آگے جبرائیل اور میکائیل نے سر تسلیم خم کر دیا تھا, ایک بار یہ کہتے نظر آئے یا رسول اللہ یہ بار مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. یہ جسم رسول کا بار نہیں تھا, کیونکہ جسم تو وہی جسم ہے, جسم جو علی کے پاس ہے وہی جسم نبی کے پاس ہے. کوئی امتی نہیں تھا کہ جس کے شانے پہ رسول سوار ہوئے تھے. یہ بیان بتا رہا ہے کہ میں بار رسالت کی بات کر رہا ہوں, میں امامت کے عہدے پہ ہوں, یہ رسالت کے عہدے پہ ہے. اگر کوئی رسالت کا بار بتا سکتا ہے تو امام ہی بتا سکتا ہے. لہذا فرمایا یا رسول اللہ اس بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکتا. رسول نیچے تشریف لے آئے اور علی کو اپنے شانے پر اٹھایا, اور اس کے بعد علی سے ایک سوال پوچھا. ابھی علی نے صرف بار رسالت بتایا تھا, لیکن علی چاہتے تھے کہ قد رسالت بھی بیان کر دے. لہٰذا رسول نے جب پوچھا یا علی کہاں تک پہنچے, یہ سوال بتا رہا ہے رسول اس بلندی کی بات نہیں کر رہے تھے جو ظاہر میں خانہ کعبہ کی ظاہری بلندی تھی. علی بھی سمجھ گئے رسول کیا سننا چاہتے ہیں, اپنے قد کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا وہ لوگ کیا رسول کا قد بتائیں گے جو خود لنا کے نون کے ہٹنے کے بعد لا بن جاتے ہوں, وہ رسول کے قد کیا بتائیں گے. رسول کا قد تو وہی نقطہ با بتائے گا جس کے وجود سے سب کچھ ہے. لہٰذا فرمایا یا علی کہاں تک پہنچے. علی کہہ سکتے تھے بتوں تک پہنچ گیا ہوں, خانہ کعبہ کی چھت تک پہنچ گیا ہوں, لیکن علی قد نبوت کو بتانا چاہتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر عرش اعظم کے پائے کو چھو سکتا ہوں, ستاروں کو جا بجا کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے.